بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنے PSYB 402 کا لیکچر نمبر 2 کریں گے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم آج تھیوریز پڑھیں گے سائنٹیفک سائیکالوجی کے بارے میں۔ تھیوریز کیسے بنتی ہیں، کون کون سے اس کے میتھڈز ہوتے ہیں، کون سی اس کی فنکشنز کیا ہوتی ہیں، کیوں بنتی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا اور لائک لازمی کیا کریں۔ ہم لوگ آج بات کرتے ہیں تھیوریز کے بارے میں۔ تھیوریز ہوتی کیا ہیں؟ مختلف قسم کی جو اکرنسز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹس کا ایک سیٹ بنا لیا جاتا ہے اسی کو ہم لوگ تھیوری بولتے ہیں۔ جتنی زیادہ اکرنسز ہوں گی اور اس کی کم اسٹیٹمنٹس ہوں گی اتنی ہی زیادہ تھیوری بہتر ہوتی ہے۔ جیسے اب تھیوری آف گریوٹی ہے، اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کوئی ایک آدھ ہوگی، 2-3 ہوں گی اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، لیکن اس تھیوری کی جو اکرنسز ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ اگر ایپل گرتا ہے تو وہاں پہ لا آف گریوٹی اپلائی ہوتا ہے، رولر کوسٹر چلتی ہے وہاں پہ بھی لا آف گریوٹی اپلائی ہوتا ہے۔ سولر سسٹم کے اندر جتنی بھی باڈیز کی پوزیشنز اپنی جگہ پہ مینٹین رہتی ہیں وہ بھی ساری اسی لا آف گریوٹی کے تحت ہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کچھ ہی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ باڈیز آپس میں اٹریکٹ کرتی ہیں، باڈیز کی آپس میں ایک میوچل اٹریکشن ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس ہیں لیکن ایونٹس اس کے بارے میں بہت زیادہ، تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت پاورفل تھیوری ہے۔ اسی طرح سے ایک پاورفل تھیوری ہمیں سائیکالوجی میں دیکھنے کو ملتی ہے، دیٹ از اے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ وہ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے سیکھتے ہیں، اس طرح سے لرن کرتے ہیں کہ جب اسٹیمولس کے درمیان ایک ایسوسیشن بن جاتا ہے تو وہاں سے آپ چیزوں کو لرن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپرینٹ کنڈیشننگ بھی ایک پاورفل تھیوری ہے کہ کوئی بھی بیہیویئر رسپانس دوبارہ ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ری انفورسمنٹ پہ، پنشمنٹ پہ، ریوارڈ ملا، پنشمنٹ ملی، اس بیس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوبارہ سے وہ جو بیہیویئر ہے وہ ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سے مختلف قسم کے انٹرونشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور بار بار تھیوریز کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ آگے نے یہاں پہ بتایا ہوا کہ تھیوری کی میجر فنکشنز کون کون سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ایک میجر فنکشن ہوتا ہے تھیوری کا وہ ہوتا ہے آرگنائزیشن آف ڈیٹا۔ تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے آپ ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ایک آرڈر کی فارم میں منظم انداز میں ڈیٹا کو ڈسپلے کر سکتے ہیں، کیونکہ تھیوری آپ کو ایک فریم ورک دیتی ہے، اس کے تحت ہی آپ چیزوں کو ارینج کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تھیوری آپ کو پریڈکشنز پرووائڈ کرتی ہے۔ تھیوریز اس قابل بنا دیتی ہے سائنٹسٹ کو کہ وہ مختلف قسم کی سچویشنز کے بارے میں پریڈکشنز بنا لیتے ہیں، جس میں کوئی بھی ایون کہ وہ والی سچویشن جس کے بارے میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوتا یا آپ نے ڈیٹا ابھی حاصل نہیں بھی کیا ہوا ہوتا، اس کے بارے میں وہ پریڈکشنز بنا لیتے ہیں۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، تھیوریز کو آپ ڈائریکٹلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کوئی جادوئی ایکسپیریمنٹ موجود نہیں ہے جس کو استعمال کر کے آپ کسی بھی تھیوری کو کریکٹ یا انکریکٹ پروو کر سکیں۔ سائنٹسٹ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کو استعمال کرتے ہیں تھیوریز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور یہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں یہ ایزمپشنز کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں، اور تھیوری سے جتنی بھی ہائپوتھیسز ڈرا کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہی یہ ایکسپیریمنٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ چاہے تھیوریز ہوں یا جتنے بھی ہائپوتھیسز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی سائنس کے۔ جتنی بھی سائنسز ہمارے ہاں موجود ہیں ان سب میں ایک دو جو بیسک ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ ہے ڈیٹا اور تھیوری۔ ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ آپ کی امپیریکل آبزرویشنز ہوتی ہیں، آپ چیزوں کو آبزرو کر کے جو کلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن، اس کو ہم لوگ ڈیٹا بولتے ہیں۔ اپنے 5 سینسز کے تھرو آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، دیٹ از آلسو اے ڈیٹا۔ اور تھیوری کیا ہوتی ہے کہ کنسیپٹس کو اس طرح سے آرگنائز کرنا کہ اس کی بنیاد پہ آپ پریڈکشنز بنا سکیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھیوری۔ اب یہاں پہ یہ جو سارا میتھڈ ہوتا ہے نا کہ آپ کس طرح سے تھیوری بناتے ہیں یا تھیوری کو استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ 2 کنسیپٹس آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انڈکشن اور دوسرا ہوتا ہے ڈیڈکشن۔ انڈکشن کیا ہوتا ہے؟ انڈکشن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے یا جو آبزرویشنز آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں یا آپ خود کوئی آبزرویشنز کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی تھیوری بناتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈکشن۔ ٹھیک ہے، جس میں آپ کی جو ریزننگ ہوتی ہے نا وہ کسی مخصوص ڈیٹا سے پروسیڈ ہو کے جنرل تھیوری کی طرف جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ڈیڈکشن۔ ڈیڈکشن میں کیا ہوتا ہے، آپ تھیوری کو استعمال کر کے ڈیٹا کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔
تھیوری کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیڈکشن. اس میں آپ کی جو ریزننگ ہوتی ہے وہ جنرل تھیوری سے پرٹیکولر ڈیٹا کی طرف جاتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچنس، دس از ویری امپورٹنٹ فار یور MCQs کہ انڈکشن کیا ہوتی ہے اور ڈیڈکشن کیا ہوتی ہے. اچھا، جنرلائزیشن کیا ہوتی ہے اور ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہے؟ ہائپوتھیسس ہوتی ہے کہ بہت ہی کوئی اسپیسیفک ایسی اسٹیٹمنٹ جس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ جس کو آبزرویبل ڈیٹا سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہائپوتھیسس. فار ایگزامپل آپ ہائپوتھیسس ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ڈرائیور حضرات جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹ زیادہ کرتے ہیں، اور جب وہ خاص طور پہ جب وہ رات کو گاڑیاں چلاتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ ہائپوتھیسس کہ یہ ایک اسپیسیفک ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی رات کو جب وہ گاڑی چلاتے ہیں 65 سال سے بڑی عمر کے جو حضرات ہوتے ہیں تو وہ ایکسیڈنٹ کی شرح ان کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جنرلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک براڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ ڈائریکٹلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ یہ کہہ دیں کہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی اسپیڈ پہ ان سیف ہوتے ہیں. اب ان سیف کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے. ان سیف ایٹ اینی اسپیڈ، اس کو آپ لوگ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ کیسے ان سیف ہے، کیوں ان سیف ہے. تو یہ ہوتی ہے جنرلائزیشن. یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک اچھی تھیوری وہی ہوتی ہے جو کہ مختلف قسم کی جنرلائزیشنز بنا سکتی ہے، اور ہر جنرلائزیشن کو آپ ایک سے زیادہ ہائپوتھیسس میں جنریٹ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی چیز کو، ایکسپیرینس کر کے پھر آپ اگر کوئی تھیوری بناتے ہیں، جنرلائزیشن بناتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈکٹیو پروسیس. ہائپوتھیسس وہ والا ہائپوتھیسس جو کہ آپ لوگ انڈکٹیو پروسیس کو یوز کر کے بناتے ہیں، اس کو آپ لوگ کامن سینس ہائپوتھیسس بولتے ہیں، کیونکہ آپ نے چیز کو خود آبزرو کیا پھر آپ نے کوئی ہائپوتھیسس جنریٹ کیا، تو ہم لوگ اس کو کامن سینس ہائپوتھیسس بولتے ہیں. انڈکشن کیا ہوتی ہے؟ وہ والی ریزننگ جو کہ پرٹیکولر ڈیٹا سے جنرل تھیوری کی طرف پروسیڈ ہوتی ہے. اور ڈیڈکشن کیا ہوتی ہے؟ وہ ریزننگ جو کہ جنرل تھیوری سے کسی خاص قسم کے ڈیٹا کی طرف پروسیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں کرائٹیریا فار اے تھیوری، یعنی کہ جب آپ نے کبھی تھیوری بنانی بھی ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ہی آپ لوگ تھیوری بنا سکتے ہیں. تھیوری کی مین جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایویڈنس اس کے اوپر، یعنی کہ آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے، آپ کے پاس ایک ریزننگ پروسیس ہونا چاہیے. اس میں ہر وہ پروسیسز جو کہ ہماری بیہیویئر یا پرسنالٹی میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹس جن کو آپ لوگ ہائپوتھیسس میں بدل سکیں، یہ بھی ہونی چاہیے ایک چیز. اور اس کے علاوہ آپ کی جو تھیوری ہے وہ کسی نہ کسی فنامنا کو ایڈریس کرتی ہو، ایک لاجیکل ایکسپلینیشن دیتی ہو کسی بھی فنامنا کے بارے میں. تو یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تھیوری کا. سوشل لرننگ تھیوری کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے بارے میں یہ ایک تھیوری بنائی گئی تھی کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو پروسیس ہوتا ہے نا بچوں کے جو سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ ماڈلنگ ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کیسے بیہیویئر کسی بھی مخصوص قسم کے بیہیویئر کو ماڈلنگ کے پروسیس کے تھرو سیکھتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو سیکھتے ہیں. تھیوری کی بنیاد مختلف قسم کی آبزرویشنز پہ رکھی جاتی ہے اور اسے اسپیسیفک ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کہ کسی آدمی کو آبزرو کر رہا ہے کہ وہ آدمی کسی ڈال کو ہٹ کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو وہ بچہ سیم وہی کرے گا. ٹھیک ہے. اب بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اپنی کوئی چیز شیئر کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تو بچہ وہی سیکھے گا، اس بیہیویئر کو کاپی کرے گا. تو یہ ہوتی ہے سوشل لرننگ تھیوری. ایک اور تھیوری ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. ایک یہاں پہ ٹرم یوز ہوئی ہے سوشل لوفنگ. سوشل لوفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گروپ کی فارم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے کہ ہم ایفرٹ کم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مختلف قسم کی سچویشنز میں دیکھا بھی گیا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل لوفنگ. اسی تھیوری کو آگے کہا جاتا ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہماری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے دوسروں کی طرف. ہم اپنی رسپانسبلٹی کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں میں. اور یہاں سے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ مختلف قسم کی جتنی بھی انٹرسٹنگ پرابلمس ہیں وہ کیسے لیبارٹری میں لے کے آئی جاتی ہیں اور پھر اس کو کنٹرول مینر میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. خیر یہاں پہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کی مین ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. تھیوری کسی بھی ڈیٹا کو آرگنائز بھی کرتی ہے اور پریڈکٹ بھی کرتی ہے. اب یہ کیسے کرتی ہے؟
ہم نے یہ دیکھا تھا اگر ہم لوگ ڈیڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کو ہم لوگ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی خاص قسم کی ڈیٹا کو ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں. اور جو انڈکشن ہوتی ہے، انڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ تھیوریز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. تھیوری استعمال کر کے اگر آپ ڈیٹا کی طرف جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیڈکشن، اور ڈیٹا کو استعمال کر کے اگر آپ لوگ تھیوری بنا رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈکشن. یہاں پہ دونوں ہی انڈکشن اور ڈیڈکشن اپروچز کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سوشل لوفنگ آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے ہم ایک جو تھیوری بنائی گئی تھی، تھیوری آف ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. اب اس میں کیا ہے، سوشل لوفنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود آبزرو کرتے ہیں کہ کوئی انسان اس کم ایفرٹ لگاتا ہے جب وہ گروپ کی فارم میں موجود ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، تھیوری آف ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. اور یہ کیا ہے، یہ آپ آبزرو کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ نے تھیوری بنائی، تو دس از انڈکشن. ڈیڈکشن کی ایگزامپل یہی ہے. فار ایگزامپل ایک بائی اسٹینڈرڈ بیہیویئر ہوتا ہے. بائی اسٹینڈرڈ بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی دوسروں کو جب کسی کوئی بھی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ دوسروں سے ہیلپ مانگتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی ڈیفیوز ہو چکی ہوتی ہے. یہ جسٹ انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی تھی. آج کا جو مین جو آپ کا لیکچر تھا اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ڈیڈکشن اور انڈکشن کا مین کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے. ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کیا ہے، سوشل لرننگ تھیوری کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کسی بھی تھیوری کو بنانے کے لیے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. بس اس میں اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس کو آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، لیکچر سنتے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر لیا کریں. چینل کے ہوم پیج سے پلے لسٹ کے آپشنس میں جا کے تمام پلے لسٹ کو ایک دفعہ ایکسپلور کر لیں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ان لیکچرز کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خود ایک دفعہ چینل کو وزٹ کر لیں. اور جو چینل کے ہوم پیج پہ سب سے پہلی ویڈیو ہے ڈسکارڈ کی، وہ آپ لوگ دیکھیں اور ڈسکارڈ پہ جو وہ ہمیں جوائن کر لیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ